پہ سایہ نہیں ہے، رباب ساری زندگی سائے میں نہ بیٹھے گا۔ دو وعدے کیے تھے شہزادی والی، ایک کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ کسی ماں کی بیٹی تو آتی ہے نا مجلسوں میں آپ کو ماتم کرتا ہوا دیکھتی ہے، پھوپھی سے پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ عزادار کسے رو رہے ہیں؟ جناب عالیہ آج بتاتی ہوں گی سکینہ، یہ تمہارے پیاس سے اصغر کو رونے آئے ہیں۔ محرم کی چھٹی تاریخ آ گئی، اب نہ رونے پہ اصرار کی ضرورت ہے نہ مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ 4 دن کا مہمان ہے غریب اذا خانوں میں، یہ سوچ کے رونا اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا۔ اللہ جانے کس سے زندگی وفا کرے کس سے نہ کرے۔ ہاں اتنا ضرور کتابوں میں پڑھا ہے، اصغر کی شہادت وہ شہادت ہے جس پہ سارے اہل حرم چیخ مار کے روئے ہیں، جس پہ حسین جیسا صابر چیخ مار کے روئے۔ حضرکم اللہ، 2 موقع ہیں کربلا میں جہاں آپ کو یاد کیا حسین ابن علی نے۔ ایک وہ جب شہادت ہوئی نا تو حسین نے کہا تھا اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ اور دوسرا موقع سنو گے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو ڈال کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے جب لاشائے اصغر دفنا چکے تو ایک مرتبہ مختل کا روک کر کے کہا اے میرے شیعوں کاش آج تم ہوتے دیکھتے میرا اصغر پیاسا مارا گیا۔ خدا آپ کی آوازوں پر آپ کا کوئی امام ایسا نہیں گزرا جو یہ کہتا نہ گیا ہو جب ہماری مصیبت پہ رویا کرو تو ایسے چیخ مار کے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ رویا۔ ساری زندگی رباب دھوپ سے سائے میں نہیں آئی، دن ہوتا تھا دھوپ ہوتی تھی، رات ہوتا تھا صحن خانہ میں اوس گر رہی ہوتی تھی۔ مگر جب حرملہ کا سر آیا نا زیادہ، سید سجاد ماں کے پاس آیا، ماں اب تو سائے میں آ جائے گی، حرملہ کا سر آ گیا۔ اولاد والوں مجھے نہیں پتا کس کا دل جملہ سن کے پھٹ جائے گا، خدا میری ماؤں بہنوں کی گودیاں سلامت رکھے۔ پلٹ کے بی بی رباب نے کہا سجاد حرملہ کا سر آیا ہے نا، میرا اصغر تو واپس نہیں آئے گا۔ اماں میں کون ہوں؟ کہ امام وقت ہو بیٹا، کہ اماں میں کہتا ہوں سائے میں آ جائیے۔ عزاداروں دھوپ میں بیٹھ کے عالم یہ ہو گیا تھا، بی بی رباب سے سہارے کے بغیر اٹھا نہیں جاتا تھا۔ ایک طرف سے فضہ نے سہارا دیا، ایک طرف سے امام سجاد نے سہارا دیا۔ آہستہ آہستہ مادر اصغر کو لے کے چلے۔ کتابوں کے لفظ یہ ہیں ابھی ماں کا ایک قدم سائے میں پہنچا تھا، ایک قدم دھوپ میں تھا۔ آواز دے کے کہا والی میں امامت کی اطاعت کر رہی ہوں۔ رباب نے وعدہ نہیں توڑا، یہ جملہ کہنا تھا۔ بی بی کو غش آیا، فضہ نے زینب کو پکارا، اب تو شہزادی نے کاندھا ہلایا، آواز دی سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصغر کی ماں دنیا میں نہ رہی، مگر اب جو زینب نے چادر کو کھولا دیکھا چادر کے آنچل میں کچھ جلی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ یہ کون سی جلی ہوئی لکڑیاں ہیں؟ شام غریبہ چلتے خیمے میں اصغر کی ماں نے اصغر کے جھولے کی لکڑیاں کرنا ماتم جسے آتا ہے ماتم کرنا۔ آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں، کسی جوان کا ہاتھ ایسا نہ ہو جو سینے پہ نہ پڑ رہا ہو، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو اشکوں کا وضو نہ کر رہی ہو۔ آج حسین کی ماں حسین کا اصغر کا پرسہ لینے آئی ہے عزاداروں، آج جناب زہرا کو علی اصغر کا پرسہ دینا ہے۔ سن لیا نا آپ نے، جب آخری بار قافلہ رکا تھا مدینے سے تو زہرا نے بھائی کے دیدار کو آخری بار اصغر کو گود میں اٹھایا۔ مادر اصغر آگے بڑھی، اصغر نہیں آئے۔
بی بی رباب آگے بڑھی، اصغر نہیں آئے۔ بی بی لیلہ آگے بڑھی، اصغر نہیں آئے۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، اصغر نہیں آئے۔ جناب زینب آگے بڑھی، اصغر نہیں آئے۔ غازی نے کوشش کی، اصغر نہیں آئے۔ علی اکبر نے کوشش کی، اصغر نہیں آئے۔ جب کسی کے پاس اصغر بہن کی آغوش نہیں آئے نا، حسین آگے بڑھے۔ علماء نے لکھا حسین نے اپنے لبوں کو بچے کے ننھے ننھے کانوں پہ رکھ کے کچھ کہا۔ کتابیں نہیں بتاتی مگر علماء نے لکھا شاید حسین نے کہا اصغر اگر آج ساتھ نہ آئے حرملہ کا تیر بابا کے بازو میں لگے گا، بچہ ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گیا۔ رادارو سات کو پانی بند ہوا ہے، مگر 4 تاریخ سے لشکروں کی دھمک سے اصغر شیر مادر سے محروم تھے۔ میں شاید اس سے بڑا مصائب کا جملہ نہ کہہ سکوں، باقی سب 7 محرم سے پیاسے ہیں، اصغر 4 محرم سے پیاسے ہیں۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کے ناسوں کو رومال سیدہ میں جگہ آتا۔ چلے عزادارو، آ گئی شب عاشور۔ ہر ماں اپنے بچوں کو درس شجاعت دیتی۔ ام لیلہ کے زانوں پہ اکبر کا سر، بیوائے حسن کے زانوں پہ قاسم کا سر، زینب کے زانوں پہ اون محمد کا سر، ساری شہزادیاں ساری بیویاں اپنے اپنے بیٹوں کو درس شجاعت دے رہی ہیں، مگر حسین بی بی رباب کے خیمے کے قریب سے گزرے۔ ایک ماں ہے جو گہوارے کے کنارے کھڑی ہو کے کہتی ہے اصغر میرے لال ابھی تو گھٹنوں چلنے کے قابل بھی نہیں ہوا، لیکن اصغر تمہاری ماں اہل بیت میں سے نہیں ہے، میں باہر سے بہا کے آئی ہوں۔ اصغر دیکھو کل زہرا کے سامنے رباب شرمندہ نہ ہونے پائے۔ عزادارو عاشور کا سورج طلوع ہوا، آوان گئے مارے گئے، انصار گئے مارے گئے، اصحاب حسین گئے، حسین لاشیں لے آئے۔ اب گود کے پالوں کی باری آئی، اور محمد کے لاشیں آ چکے، علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکال چکے، قاسم کے ٹکڑے گٹھڑی میں لا چکے، عباس کے بازو دیکھ چکے، لیکن اب حسین تنہا رہ گئے۔ ایک مرتبہ میری طرف دیکھنا مولا کے ماتمی، اور رونے میں نہ شرمانا، یہ رونے کے دن ہیں، یہ ماتم کرنے کے دن ہیں، یہ رلانے کے دن ہیں۔ حسین خیمے سے باہر آئے، حسرت سے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، حسرت سے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اور ایک مرتبہ کوفے کا رخ کر کے استغاثہ کیا، یا مسلم ابن عقیل، یا خانی ابن عروہ، یا فرسان الحجہ، ہے میرے شیروں میری مدد کو آؤ۔ اور اس کے بعد وہ استغاثہ کیا، حل من ناصر ینصرنا امام مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو غریب کی مدد کرے، امام ذاب انہر من رسول اللہ، ہے کوئی جو آل رسول کی بیٹیوں کی پردے کی حفاظت کرے۔ عزادارو پہلا استغاثہ بلند ہوا، فرات پہ کوئی لاشا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، ماتم کرنا کہ پرسہ دینے آیا ہے، ماتم میں بخل نہ کرنا، لاشا اٹھتا تھا گرتا تھا۔ حسین نے دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا امام مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو غربت میں آل رسول کی مدد کرے۔ فرات کے قریب شہداء کے لاشیں تڑپ گئے۔ تیسرا استغاثہ بلند ہوا، حل من ناصر ینصرنا، استغاثہ بلند ہونا تھا، خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ حسین پلٹ کے خیموں میں آئے، کہا ابھی ہم زندہ ہیں، بیویوں یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آقا جہاں آپ نے حلمن کہا وہاں اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا۔ حاضرکم اللہ، حاضرکم اللہ، روتے آنا عزادارو، پرسہ دیتے آنا۔ ایک اجڑی ہوئی ماں رومال پھیلا کے آئی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں آپ روتے روتے تھک گئے ہیں، 6 دنوں سے مسلسل رو رہے ہیں، لیکن اس غریب ماں سے زیادہ تو نہیں تھکے نا، جس نے محرم کا چاند جب سے دیکھا ہے، کبھی ایک عزا خانے میں کبھی دوسرے عزا خانے میں، اپنے آنچل پھیلا کے
کہتی ہے کوئی میرے بچوں پہ رونے والا؟ عزاداروں ایک مرتبہ بی بی کے پاس آئے، رباب شاید اصغر بہت پیاسا ہے، جاؤ اپنے بچوں کو کوئی نیا کرتا پہنا لاؤ، میں شاید اصغر کو پانی پلا لاؤں۔ عزاداروں ماں نے اللہ جانے کیوں ایک سفید شلوکا نکالا، اصغر کو شلوکا پہنایا، شاید بی بی جانتی تھی یہی اصغر کا کفن ہوگا۔ عزاداروں اصغر کو تیار کر کر، ایک لمحے میری طرف دیکھنا، حسین چلے، دھوپ بڑی تیز تھی، حسین نے سوچا یہ ننھا سا پھول کملا نہ جائے، 6 مہینے کے اصغر پہ ابا کا دامن ڈال دیا۔ اب جو حسین چلنے لگے نا، در خیمہ پر سکینہ سے ملاقات ہوئی۔ باپ کا چہرہ دیکھا تھا، بھیا کو کہاں لے جاتے ہو بابا؟ تو سکینہ کوشش کرتا ہوں تمہارے بھائی کو پانی پلا لاؤ۔ عزاداروں دامن اصغر پہ ڈال کر حسین چلے، فوج عشقیہ سمجھی حسین قرآن لے آئے۔ عزاداروں اب جو حسین نے دامن ہٹایا، آواز دی ہے فوج عشقیہ یہ بچہ شیر مادر سے بھی محروم ہے، یہ بچہ پانی سے بھی محروم ہے، دیکھو تمہاری لڑائی حسین سے ہے نا، اس بچے کے حلق میں 2 بوند پانی پلا دو۔ عزاداروں کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین مولا نے پھر آواز دی کوئی ہے جو اس ننھے سے بچے کو پانی پلائے؟ 9 لاکھ میں سے کوئی نہیں بولا۔ حسین نے تیسری مرتبہ کہا، ایک مرتبہ بچے کا چہرہ دیکھا، شہزادے کو دیکھ کے کہا اصغر شاید یہ سمجھتے ہیں تیرا بابا تیرے بدلے پانی پی لے گا۔ کلو اے فوج عشقیہ اولاد والو کیا جگر ہے حسین کا، اے فوج عشقیہ اگر سمجھتے ہو نا حسین اصغر کے بدلے پانی پی لے گا، لو اس جلتی ہوئی ریت پر حسین اصغر کو لٹا دیتا ہے، آؤ اپنے ہاتھ سے 2 بوند پانی پلا دو۔ عزاداروں جلتی ہوئی ریت پر اصغر کو لٹایا، حسین میں خیال آیا فخر اسماعیل ہے اصغر، اگر ایڑیاں رگڑ دی کہیں چشمہ جاری نہ ہو جائے۔ جلدی سے حسین نے اصغر کو اٹھایا، کہا اصغر میرے لال تم حجت خدا کے بیٹے ہو، ذرا حجت کو تمام کرنا۔ عزاداروں کربلا میں قیامت ہو گئی، حسین نے اصغر کو بلند کیا، ننھی سی زبان خشک ہونٹوں پہ اصغر نے پھر آئی، نالاگ منہ پھیر کے رونے لگے۔ پسر سعد نے آواز دی حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ اس ملعون نے وہ تیر نکالا جس سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا۔ کرنا ماتم جو پرسہ دینے آیا ہے، آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو رونے پہ تازیانہ نہیں مارا جاتا۔ عزاداروں اس ملعون نے تیر نکالا، اگر کتابوں کے لفظ نہ ہوتے میں ممبر سے نہ کہتا، تیر اتنا وزنی تھا اس سے کھڑے ہو کے نہیں چلایا گیا، ایک زانو زمین پہ رکھا، کمان کو زمین پہ ٹکایا، تیر کو چھلے پہ چھوڑا، اب جو تیر چلانا تھا چاہا تیر ہاتھ سے چھوٹ گیا، دوسرا تیر نکالا یہ تیر بھی خطا ہو گیا، تیسرا تیر نکالا یہ تیر بھی نہ چلا سکا۔ پسر سعد نے آواز دی حرملا حسین سے ڈر گیا یا حسین کے بچے سے ڈر گیا؟ نہ حسین سے ڈرا ہوں نہ حسین کے کم سے بچے سے ڈرا ہوں۔ پسر سعد کوئی ماں در خیمہ پہ کھڑی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے حرملا رحم تھا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ میں پڑھوں گا تفصیل، حوصلے سے ماتم کرنا، حوصلے سے پرسہ دینا۔ عزاداروں اس نے تیر کو ملعون نے چلے میں جوڑا، حسین کے بازو میں اصغر ہے، 6 شعبہ تیر چلا، مقتل کے لمح ہے میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اَذْبَحَنَّهُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، تیر نے اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک، عزاداروں تیر اصغر کے گلے کو چھید کر حسین کے بازو میں بے وس ہوا۔ حسین نے تیر نکالا، چلو میں لہو لیا، آسمان کی طرف دیکھا، آواز آئی مولا اگر یہ خون آسمانوں پر آیا قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین سے صدا آئی مولا اگر یہ خون زمین پہ گرا قیامت تک اناج نہیں ہوگے گا۔ ہائے رے حسین کی غربت، 6 ماہ والے کا خون حسین نے چہرے پہ ملا، آواز دی اللہم تقبل منا، پالنے
والے حسین کی قربانی قبول کر۔ ایک مرتبہ اما کے دامن کو واپس ڈالا، حسین خیمے کی طرف چلے، مگر خیال آیا کس دن سے حسین خیمے میں جائے، کس حوصلے سے حسین خیمے میں جائے۔ سنو گے کتابوں کے لفظ کیا ہیں، سننا اور بی بی کو پرسا دینا۔ ایک بار قدم آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹایا، پھر آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹایا۔ حسین کس دل سے خیمے میں جائے، 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے، کہتے جاتے ہیں رضم بے قضائے و تسلیم لامرے، پالنے والے حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ سنو کہ جملہ، یہاں خیمے کا پردہ ہٹایا، بہن سکینہ سامنے کھڑی تھی، سکینہ نے روکے کہا اچھا بابا بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اصغر سے زیادہ پیار تھا، بھیا اصغر کو پانی پلانا ہے۔ اب جو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ کو ایسا لگا، ماتم کرنا، ماتم کا دن۔ عزادارو، قبر بنانے کا وقت آیا۔ کتابوں کے لفظ یہ ہیں، حسین نے ذوالفقار کو نکالا، ذوالفقار سے قبر بنانی شروع کیا۔ عزادارو، ذوالفقار نے چیخ مار کے کہا مولا مولا یہ کام مجھ سے نہ لیجئے، مولا یہ کام مجھ سے نہ لیجئے مولا۔ ایک جملہ حوصلے سے سن لو، میں نے جب مقاتل میں یہ لفظ پڑھے نا کہ حسین قبر کھود رہے تھے، میں نے بڑا تلاش کیا کہ جب تک حسین قبر کھود رہے تھے اصغر کا لاشا کہاں تھا۔ عزادارو، کتابوں میں یہ لفظ ملے، یہاں باپ قبر بنا رہا تھا، ماں کے ہاتھوں پر اصغر کا لاشا تھا۔ عزادارو، قبر میں اصغر کو اتارا، اللہ جانے حسین چہرہ دیکھتے جاتے ہیں، مٹی ڈالتے جاتے ہیں۔ آخری جملہ حوصلے سے سننا، باہر والوں ماتم کرنا، پرسا دینا، کوئی ماتمی ایسا نہ ہو جس کا آج سینے پہ نہ پڑ رہا ہو۔ تلوار کو زمین میں گاڑ کر قبضے پہ حسین سر رکھ کے بیٹھے ہیں، ایسے میں ایک آواز آئی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ حسین نے سر اٹھایا، کون ہے جو اس غربت میں سلام کر رہا ہے، جو رونے آیا ہے نا اور دل میں سینے میں گوشت کا دل ہے، وہ جملہ سنے اور ماتم کرے۔ سر اٹھا کے دیکھا، ایک مرتبہ آنے والے نے کہا مولا صغرا کا خط آیا۔ میں سارا خط نہیں پڑھوں گا، بی بی کو جا کے خط سنایا، ساری بیویوں نے حسین کو گھیر لیا۔ اللہ جانے کیا یاد آیا، آخری جملہ سنو، ہو گئی مجلس، اللہ جانے کیا یاد آیا، سارا خط سنا کر حسین خیمے کے پیچھے چلنے لگے۔ بی بی زینب نے بازو تھام کے کہا بھیا آگے کیا لکھا ہے؟